وہ کہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، آپ کس کو صحیح اور کس کو غلط سمجھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں حضور والا ہم تو کسی کو غلط نہیں سمجھتے، ہم سب کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ برے کو برا نہیں کہا جائے۔ جتنے فرقے ہیں وہ تمام اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہے ہیں، سب کے عقائد، سب کا مسلک اچھا ہے، سب کا مسلک درست ہے، اور جہاں وہ لوگوں کی اکثریت دیکھتے ہیں وہیں پر چھلانگ لگا لیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کہ برے کو برا نہ کہا جائے، اور کچھ تو اس درجے تک بڑھ جاتے ہیں کہ کافر کو کافر بھی نہ کہا جائے۔ اور یہ کس صورت میں ہوتا ہے کہ جب انہیں اپنے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص صحابہ کرام کا گستاخ ہو جائے، کوئی اہل بیت کا گستاخ ہو جائے، کوئی میرے آقا کا گستاخ ہو جائے، تو علماء جب اس کا حکم بیان کرتے ہیں نا کہ اس پہ حکم یہ لگتا ہے، تو وہ اس کو اس حکم سے بچانے کے لیے لوگوں کو یہ ذہن دیا کرتے ہیں کہ بھئی سامنے والا کتنا ہی برا کیوں نہیں ہے، اسے برا نہیں کہا جائے، اس لیے کیونکہ برے کو برا نہیں کہا جا سکتا، برے کو برا کہنا غلط ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، آپ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اور قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ قلم اٹھائیں اور دیکھیں کہ ولید بن مغیرہ کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ چغلی کی، تو میرے رب نے اس کے 10 برے اوصاف کو سورہ قلم کے اندر ذکر فرما دیا، اور فرما دیا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ اس کی حال تو یہ ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ حرام کی پیداوار ہے۔ تو برے کو برا کہنا، اس کی برائیوں کا ذکر کرنا اس صورت میں کہ جب وہ محبوب کا گستاخ ہو رہا ہے، یہ میرے رب کا طریقہ ہے۔ اور آپ سورہ بقرہ میں چلے جائیں تو اللہ رب العزت ایک کے بعد ایک منافقین کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، برے کو برا کہہ رہا ہے کہ وہ منافق دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقوں کا حال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لائے۔ منافقوں کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر کے آئے۔ تو اللہ نے ان تمام بروں کو قرآن کریم میں برا کہا ہے۔ اور آپ یہود و نصارہ کو اٹھا کر دیکھیں تو سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب برا قول کہا، کس نے؟ یہود و نصارہ نے۔ کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اللہ ہم سے بیٹوں کی طرح محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے محبوب آپ فرمائیں کہ اگر تم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہوتے اور اللہ تمہیں بیٹوں کی طرح محبت کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو اللہ پھر تمہیں کیوں عذاب دیتا؟ قل فلم، کس لیے؟ يعذبكم بذنوبكم، تمہارے گناہوں پر رب تمہیں عذاب دے رہا ہوتا۔ تو یہود و نصارہ کے برے قول کو برا اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور پھر چوتھے مقام پر چلے جائیں تو سورہ لہب، اللہ رب العزت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، سورہ لہب کے اندر ابو لہب جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار تھا، جب اس نے محبوب کی گستاخی کی تو اس برے کو برا اللہ نے قرآن میں کہا، اور فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ برباد ہو جائے، ان قریب اللہ اسے آگ کے اندر دھکیل رہا ہوگا۔ تو قرآن کا مفہوم مجھے یہ بیان کرتا ہے کہ برے کو برا کہنا یہ سنت الہیہ ہے۔ کوئی رسول اللہ کا گستاخ ہو، آپ کہیں بھائی برے کو برا نہ کہیں، کوئی صحابہ کی گستاخی کر رہا ہو، آپ کہیں بھائی برے کو برے نہ کہیں، کوئی جو ہے وہ تکبر کر رہا ہو، آپ کہیں بھائی برے کو برا نہ کہیں، کوئی بخل کر رہا ہو، آپ کہیں بھائی برے کو برا نہ کہیں، کوئی سرکشی کر رہا ہو، آپ کہیں کہ بھائی برے کو برا نہ کہیں، تو یہ آپ کا نظریہ غلط ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے خلاف یہ نظریہ ہے۔ اور پھر جب آپ قرآن کے بعد احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں تو میرے آقا کی حدیث مبارکہ بھی یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بروں کو برا کہا، اور صرف برا نہیں کہا بلکہ بروں کو حضور نے جہنمی کہا ہے۔ یہ غور سے سنیے، جہنمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بروں کو کہا ہے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4918، راوی اس کے حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں، جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ حضور نے فرمایا جنتی وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کام پر قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر لیتا ہے۔ اب اگلا جز جو ہمارا موقف ہے
کہ میرے آقا نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں کہ ہر وہ کہ جو سرکش ہے، عتل پہلی چیز جو سرکش ہے، میرے آقا نے برا کہا اور صرف برا نہیں کہا بلکہ اس کو جہنمی قرار دیا، اور دوسری چیز جوازن کہ جو بخل کرتا ہے، بخیل ہے، حضور نے صرف اسے برا نہیں کہا بلکہ بخیل کو جہنمی قرار دیا ہے، اور تیسری مستکبرین جو تکبر کرنے والا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو برے کو برا کہنا میرے عزیز دوستو یہ قرآن اور حدیث کا ہی طریقہ ہے کہ برے کو برا ہی کہا جائے گا۔ صحابہ کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، بخل کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو، اور اسی طرح سے سرکشی کرنے والا ہو، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا ہو، قرآن کی مخالفت کرنے والا ہو، قرآن کے معنی بدلنے والا ہو، قرآن کے مفہوم بدلنے والا ہو، قرآن میں تحریف کرنے والا ہو، حدیث کا منکر ہو، حدیث میں تحریف کرنے والا ہو، اسی طرح سے شعار اسلام کا منکر ہو، اور آپ کہیں بھائی اسے برا نہ کہو کیونکہ برے کو برا کہنا جائز نہیں ہے، تو یہ آپ کا موقف ہی غلط ہے۔ آپ کہیں بھائی 73 کے 73 فرقے درست ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو حضور نے فرمایا کہ 72 جنت جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے، تو اگر درست ہوتے تو ایک جنتی کیسے ہوتا، پھر سب کے سب جنتی ہوتے؟ اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ بھائی فلاں فرقہ وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، ان کے مسلک اور ان کے عقائد بھی درست ہیں، ان کے مسلک اور ان کے عقائد بھی درست ہیں، تو برے کو برا نہ کہو، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح کی حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جو حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بھی یہ ارشاد فرماتے سیم الفاظ ہیں کہ جو ابن ماجہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ الا انبئکم، وہاں پہ الا اخبرکم ہے، یہاں الا انبئکم، اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ میں تمہیں خبر نہ دوں باہل النار کل عتل جواز مستکبر، ہر سرکش، ہر بخیل، ہر تکبر کرنے والے جہنمی کی کیا خبر نہ دوں؟ حضور نے فرمایا یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ تو ان کو برا کہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، کافروں کو برا کہا اللہ رب العزت نے، کافروں کو جو ہے ان کی مذمت میں پوری سورہ مبارکہ، پوری آیات اللہ رب العزت ایک کے بعد ایک نازل کرتا رہا، یہ سنت الہیہ ہے۔ تو میرا عزیز دوستو قرآن کریم، فرقان حمید اور حدیث کے مفہوم کے مطابق میں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلح کلیت کا جو قائل ہے وہ غلط عقیدے کا رکھنے والا ہے، غلط نظریہ رکھنے والا ہے، غلط راہ پر چل رہا ہے کہ بھائی سب صحیح ہیں، کسی کو غلط نہ کہو، سب درست ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ علی جان پھر آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہے، حقیقت یہ ہے اہل علم میں آپ نہیں بیٹھے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، آپ نے احادیث مبارکہ نہیں پڑھی ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ کو یہ پتا ہوتا کہ جو برا ہے اس کو برا ہی کہا جائے گا، اس کو اچھا نہیں کہا جائے گا۔ تو کوئی صلح کلیت کا قائل ہو اور یہ کہے میرے نزدیک تو سب صحیح ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، میں کسی کی دخل اندازی نہیں کرتا، میں کسی کو یہ نہیں ٹٹولتا کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، آپ کو ٹٹولنا پڑے گا، اس کے عقائد و نظریات کو دیکھنا پڑے گا، اگر وہ برا ہے تو اس کو برا کہنا پڑے گا۔ اگر آپ برا نہیں کہیں گے تو مجھے بتائیں نا، پھر تو دھڑلے سے لوگ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے رہے اور پھر اہل بیت کی گستاخی کرتے رہے، انہیں تو پتا ہے کہ ہمیں کوئی برا کہنے والا کوئی نہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے رہے، انہیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی برا کہنے والا کوئی نہیں، تو یہ تو نظریہ پھر خراب ہوگا اور امت میں فساد ہوگا، اور ویسے ہی امت میں اتنا فساد ہو رہا ہے، تو یہ نظریہ رکھنا کہ سب صحیح ہے، کسی کو غلط نہ کہو، میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے یہ نظریہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ نظریہ حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے۔